یہ جو سراقہ بن مالک تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت میں تھے اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے تو اس نے آپ کا تعاقب کیا، کیونکہ کفار مکہ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھی ابوبکر صدیق کو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس نے جب تعاقب کیا تو اس نے تلاش کر لیا حضور کو، تو یہ جب پاس پہنچنے والا تھا تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور لگتا ہے کوئی ہمارے تعاقب میں ہے اور ہمارے قریب پہنچنے والا ہے۔ حضور فرمایا ابوبکر غم نہ کرو، یہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو سراقہ بن مالک جب پاس پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لے۔ سراقہ کا گھوڑا زمین کے اندر دنس گیا۔ اب سراقہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو معافیاں مانگنے لگا، التجائیں کرنے لگا، مجھے معاف کر دیں، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زمین کو کسے چھوڑ دے، اس نے چھوڑ دیا۔ اور آپ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، کہا سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کے لیے میرا تعاقب کرتے ہو، حالانکہ میں کیسر و کسریٰ کے جو سونے کے کنگن ہے تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ احباب ذی وقار، یہ سراقہ بن مالک کے لیے بہت بڑی بات تھی، کیونکہ کیسر و کسریٰ اس دور کے سپر پاور تھے، اس دور کی بڑی طاقتیں تھیں، اور ان کے سونے کے کنگن ایک غلام کے لیے اس کے نام لگا دینا یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور سراقہ سمجھتے تھے کہ امام الانبیاء کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ کر دیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا حضور تحریر لکھ دیں تاکہ میرے پاس سند رہے۔ کہا ابوبکر صدیق لکھ دو اسے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکا حضرت سراقہ بن مالک کو لکھ دیا۔ وہ سراقہ بن مالک نے رکا سنبھال کے رکھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سراقہ بن مالک انتہائی سخت بیمار ہو گئے۔ لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی اب سراقہ دنیا میں نہیں رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ چارپائی کے اوپر لیٹے تھے، سخت علیل تھے، سخت بیمار تھے۔ کسی نے چارپائی کے پاس کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ اب سراقہ بن مالک کے آخری دن ہے اور اس کی موت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ تو سراقہ بن مالک اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا لوگوں ابھی میں نے مرنا نہیں ہے۔ لوگ کہنے لگے سراقہ بن مالک موت کے بارے میں تو کوئی شخص یہ یقینی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے مرنا نہیں ہے، کیسے اتنے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو؟ تو سراقہ بن مالک نے رکا نکالا اور کہا لوگوں یہ دیکھو ہمارے آقا نے لکھا تھا کہ سراقہ بن مالک کیسر و کسریٰ کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ ابھی چونکہ کیسر و کسریٰ فتح نہیں ہوئے، اس کے سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں نہیں آئے، میری محبت کہتی ہے، میرا ایمان کہتا ہے جب تک حضور کی یہ پشین گوئی پوری نہیں ہو جاتی سراقہ بن مالک مر سکتا نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، سراقہ بن مالک صحت یاب ہوئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، کیسر و کسریٰ فتح ہوئے۔ جب کیسر و کسریٰ کے جو مفتوحہ علاقے تھے ان کا خزانہ لا کے مسجد نبوی میں رکھا گیا، تو جب کیسر و کسریٰ کے سونے کے کنگن سامنے آئے، حضرت عمر ابن خطاب نے کہا بلاؤ سراقہ بن مالک کو۔ احباب ذی وقار، سراقہ بن مالک کو بلایا گیا، کہا سراقہ تمہیں یاد ہے میرے آقا نے کہا تھا کہ سراقہ کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے؟ کہا بالکل مجھے یاد ہے اور یہ سند ہے میرے پاس۔ تو سراقہ بن مالک کو سونے کے کنگن پہنائے گئے۔ اب کسی شخص نے، کوئی شخص پاس کھڑا تھا، اس نے کہہ دیا عمر ابن خطاب سونا تو مرد کے لیے حرام ہے، یہ تو مرد کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اور تم سراقہ بن مالک کو دیتے ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ کہا لوگوں سونا سارے مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن جس سراقہ بن مالک کے لیے اس سونے کو میرے مصطفیٰ نے حلال قرار دیا ہے، سراقہ بن مالک کے لیے کیسر و کسریٰ کے جو سونے کے کنگن ہیں وہ حلال ہیں۔